أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا ان کی تدبیریں چال اور سازشوں کو سر سے پاؤں تک بیکار اور غلط نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفیل سے متعلق پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے کل بھی پیش کیا گیا کہ ابرہہ نے عیسائی گورنر نے یمن سے کس طرح کعبۃ اللہ کو توڑ کر لوگوں کو حج بیت اللہ سے روک کر اپنے گرجا یعنی چرچ اور کنیسہ کی عبادت کے لیے دعوت دی، تو قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے انکار کر دیا، تو وہ غصے میں بھر گیا اور بنی کنانہ قبیلے کے ایک فرد نے یمن میں جا کر کنیسہ میں خدمت کی درخواست کی، تو اسے جھاڑو مارنے کا کام دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نے اس کنیسہ کو گندا کر دیا اور اس کنیسہ کی پہ آگ لگ گئی، تو ابرہہ کی عزت تار تار ہو گئی، تو وہ اور غصہ بگولا ہوا اور کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے ایک لشکر جرار کو تیار کیا۔ وادی محصر میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وادی محصر منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے، اور وہاں سے قریش مکہ کے سردار خواجہ ابو عبد المطلب کو اس نے پیغام بھیجا، وہ کعبۃ اللہ کے انہدام کرنے سے پہلے آ کر ان سے بات کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کنیسہ میں آگ لگنے کے متعلق دو چار باتیں اور بھی بیان فرمائی۔ بعضوں نے فرمایا کہ ابرہہ خود کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے سازش رچا تھا، اپنے ہی کسی لوگوں کے ذریعے سے آگ لگا کر کنیسہ کو جلا دیا، اور اس کے بہانے اس نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے چڑھائی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ عبد المطلب جب بات کرنے کے لیے آئے اور اس سے بات چیت کی، تو خواجہ عبد المطلب نے کعبے پر اس کی فوج کے چڑھائی کے لیے ایک آفر پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وادی تہامہ ایک علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر، جہاں پر پوری سعودی عرب کا 1/3 حصہ ایگریکلچر میں کامیابی سے ترقی پاتا ہے۔ تو عبد المطلب نے آفر دیا تھا کہ ہم جتنے سعودی عرب کے آمدنی کے ذریعے ہیں اس میں سے 1/3 یعنی تہائی حصہ تجھے ہم ٹیکس کے طور پر دیں گے، لہٰذا تو کعبۃ اللہ پر چڑھائی مت کر۔ لیکن ابرہہ نے ان کی اس پیشکش اور آفر کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ تو خواجہ عبد المطلب اس کے پاس سے آئے اور آ کر تمام مکے کے سرداران قریش کو کیا بات چیت ہوئی ساری باتیں سنائی، اور سارے سردار اور قبیلوں کے افراد کو لے کر جو کچھ ان کے پاس ڈرائی فروٹ وغیرہ کھانے کی چیزیں تھے ان کو لے کر سارے سرداروں کو قریش مکہ نے لے کر پہاڑی کے علاقے پر چلے گئے، تاکہ جا کر اللہ کا جو عذاب آئے گا اس عذاب کو بھی ہم نہ دیکھیں اور اس عذاب میں بھی ہم مبتلا نہ ہوں۔ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے خواجہ عبد المطلب نے آ کر کعبۃ اللہ کی زنجیر، جو آج بھی کعبے میں دیکھیں کہ غلاف کعبہ باندھنے کے لیے رنگس لگے ہوئے ہیں، ایسی ایک زنجیر کو پکڑا خواجہ عبد المطلب نے، پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور اس فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ یہ دعا کی اور سارے قریش مکہ اور مکے کے سردار اور مکے کی آبادی کے لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے عذاب اور حالات کا انتظار کرنے لگے۔
اتنے میں ادھر ابرہہ اپنے سارے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے سارے ہاتھیوں کو کھڑا کیا، فوج تیار کی۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا وہ محمود ہاتھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ بعد میں اس کو کسی طرح اٹھایا گیا، اور جب اسے کعبے کی طرف دوڑائے جاتے تو وہ اپنے پیر آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ اسے مارا گیا، ڈانٹا گیا، اس پر الگ الگ تکلیفیں دی گئی تاکہ وہ آگے بڑھے، لیکن آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب اسے کعبے کی الٹی جانب یعنی یمن کی طرف جب اس کا رخ کرتے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن جب کعبے کی طرف اسے بھیجتے تو وہ آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور بالآخر یہ ہوا کہ ابرہہ اپنی ساری فوج کو لے کر کعبۃ اللہ کے انہدام کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، تو دیکھا کہ سمندر کی جانب سے ہرے اور لال رنگ کے پرندے ابابل کے مانند، جو کبوتر سے چھوٹے اور چڑیا سے تھوڑے بڑے تھے، اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کے اندر 3 گندی ہوئی مٹی کی کنکریاں لے کر حملہ بولتی ہیں۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پرندے جیسے ہی اپنی چونچ سے یا اپنے پنجوں سے وہ کنکریاں چھوڑتی تو وہ ایسی تیز رفتاری سے آتی جس طرح بندوق سے نکلنے والی گولی نکل کر انسان کے بدن کو آر پار کر جاتی ہے۔ وہ مٹی کی گولیاں بھی اس کی فوج کی طرف آ کر اس کے فوج کے افراد پر یا تو سر پر پڑتی تو سر وہیں پہ پھٹ کر اس کے پرخچے اڑ جاتے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یا بدن کے آر پار جیسے ہی ہو جاتی تو اس انسان کا بدن گلنے لگتا، سڑنے لگتا، وہ آدمی آگے آگے بڑھتا۔ جس طرح موم بتی پگھل کر موم نیچے گرتی ہے، اس طرح انسان کا بدن بھی گل کر سڑ کر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ریشے ریشے ہو کر گرنے لگا۔ جب اس منظر کو لشکر نے دیکھا تو کچھ لوگ ان پرندوں کے کنکریوں سے بچنے کے لیے کچھ دائیں بائیں کو بھاگے، کچھ پیچھے کو بھاگے، آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت اور جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے ابرہہ کے سارے لشکر کو زیر و زبر کر دیا، لیکن بعض لوگ اور ابرہہ ان کی بھی بدحالی بہت ہوئی۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے جس طرح سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اسی جگہ پر ابرہہ برباد نہیں ہوا، ہلاکت نہیں ہوئی، اسے لوٹ کر ابرہہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں جس آدمی کو برا دیکھتے ہیں انہیں مرگا تو اچھا ہے، سب کو موت آ رہی ہے اسے موت نہیں آ رہی، اس طرح کی تمنا جو کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ جتنے برے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی موت کو عبرت بنانے کے لیے دیر سے صحیح دردناک عذاب کے ساتھ اسے موت دیتا ہے۔ اس لیے کہاوت اور مثل مشہور ہو گئی، بروں کو جلدی موت نہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو جتنا برا ہوتا ہے اس کو اتنی دیر تک اللہ رکھ کر اس کی موت کو عبرت بناتا ہے۔ جیسا کہ فرعون کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں، فرعون کو چاہتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہلاک اور برباد کر سکتا تھا، لیکن سارے لشکر کو بحر قلزم میں اس نے غرق اور نیست و نابود کرنے کے بعد فرعون کو مارا۔ کیوں مارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس کے بدن کو آج تک اللہ تعالیٰ نے عبرت کی چیز بنا کر رکھا ہے۔ جب فرعون کو موت آئی تو نہ کسی پانی نے اس کو اپنے اندر سمایا، نہ کسی آگ نے اس کو جلا کر بھسم کیا، نہ کسی قبر نے اپنے اندر رکھنے کے لیے تیار ہوئی۔ آج بھی اس کا مجسمہ قاہرہ کے میوزیم کے اندر ممی کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اس کے ناخن بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھو اگر تم بھی فرعونیت کی طرح اپنے انا پر آؤ گے، میپن پر آؤ گے، اکڑ پر آؤ گے، گھمنڈ پر آؤ گے، فخر اور تکبر کرو گے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بہرحال ابرہہ کا سالہ لشکر ختم ہو گیا، اور جب ابرہہ اور کچھ اپنی فوج کے لوگوں کو لے کر ابرہہ یمن واپس لوٹا تو اس کا حال یہ تھا کہ بدن کے بعض اعضاء گل چکے تھے، سڑ چکے تھے، اس کے بدن سے خون ٹپک رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بس یہ خون کا لوتھڑا تھا جو آگے کو ہاتھی پر بیٹھ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی ابرہہ یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ کر اس کا دل اور کلیجہ نکل کر زمین پر آ کر گرا، اور اسی جگہ پر وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات کہنی مقصود ہے کہ وہ ابرہہ
جو اپنے ساتھ 7,000 جنگجوؤں کو لے کر گیا تھا، ابرہہ اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کی موت بنا دی اور تمام کے اعضاء کو سڑا کر گلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش کی جو پہنچ تھی، قریش کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا یہ مقام و مرتبہ عربوں کی نظر میں بڑھ گیا کہ اہل قریش تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتے ہیں۔ قریش کی عزتیں بڑھ گئی، مقام و مرتبہ بڑھ گیا، اور قریش پر کسی بھی طرح کا کوئی آدمی ظلم کرنے سے ڈرتا تھا، ان کو بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابرہہ کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہیں میدان میں جنگ میں جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ مدد کا، ہمدردی کا، نصرت کا معاملہ فرمایا کہ ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اور جو محمود جو ہاتھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا تھا، اس کی جو نگرانی کرنے والے جو 2 لوگ تھے وہ بھی اپنی جان بچا لیے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت ہم مکے میں دیکھتے تھے کہ 2 اندھے لوگ جن کے بدن کا کچھ حصہ سڑا اور گلا ہوا ہوتا تھا مکے میں بھیک مانگتے تھے۔ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا، پرانے لوگوں سے، کہ یہ 2 لوگ کون ہیں جو اندھے بھی ہیں، سڑے ہوئے بھی ہیں، گلے ہوئے بھی ہیں اور در در پر بھیک مانگا کرتے ہیں، تو اس وقت کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے فرمایا یہ وہی لوگ تھے جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، محمود ہاتھی کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، سب تو ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا اور اندھا بنا کر ان کے بدنوں کو گلا سڑا کر اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ اس واقعے کی وجہ سے قریش کی عزت بڑھ گئی، انہیں لوگ اللہ والا سمجھنے لگے، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، سب عزت خاطر اور تواضع کرتے تھے، اور کوئی بھی قافلہ، بزنس کا قافلہ ہو یا کوئی حج اور عمرے کا قافلہ کہیں پر جانا ہو یا تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، لبنان جایا کرتے تھے، صنعاء جایا کرتے تھے، اگر کوئی بھی قافلہ اگر مکے کی جانب سے جانا ہوتا تو وہ لوگ آ کر قریش کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہمارے قافلے میں آ جائے، ہماری جو بزنس ہوگا، جو امپورٹ ایکسپورٹ میں کا جو کاروبار ہوتا تھا اس دور میں، اس سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں کا تمہیں ہم اتنا % دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ جب کوئی ڈاکو یا کوئی لوگ آ کر لوٹنے کے لیے لٹیرے آتے تو اعلان کر دیا جاتا کہ ہمارے قافلے کے اندر اہل قریش ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اگر قریش کے بڑے لوگ نہ ملتے تو لوگ قریش سے آ کر کہتے آپ کے خاندان کا کوئی بچہ دے دو، ہم اپنے قافلے میں ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ لٹیرے لوٹ نہیں ماریں گے، ڈاکو ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری جانیں سلامت رہیں گی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر اللہ نے یہ دروازہ کھولا تاکہ اس کی وجہ سے اہل قریش کی عزت، مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ اسی عزت، مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے مد مقابل میں ٹھہرے تھے، ان احسانات کو اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کعبے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک سنت عمرے کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، لیکن مفت کی فجر میں آ کر فرض بھی ادا کرنے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آج کا عمرہ گویا کہ ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز، گھومنے کی جگہ بن چکا ہے، عبادت کا موقع نہیں رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے رہیں گے، احرام کی حالت میں حاجی اور معتمر رہے گا، لیکن اس کے جب موبائل کی رنگ بجتی ہے تو شیلا اور منی کے گانوں کی آوازیں آپ کو مطاف کے اندر سنائی دیں گی۔ یہ بھی کعبۃ اللہ کی بے ادبی ہے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ سیلفیاں لیتے ہیں، ویڈیو بنا کر اپنے اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں جو آدمی کعبۃ اللہ کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اب سورہ فیل کے فوائد کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو کسی آدمی سے دشمنی ہو گئی ہے یا کچھ دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رکھے ہیں، ایسی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل کا سورت کو اگر پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے دشمن کو ناکام کر دیتے ہیں اور تمہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ کل ایک سوال آیا تھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ایک خاتون نے سوال کیا تھا، تو میں نے جواب دینے کے بعد میں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاحوں کے بارے میں تحقیق کی، تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 5 شادیاں ہوئی تھیں۔ کتنی ہوئی تھی؟ 5، یاد رکھیں۔ پہلا جو نکاح ہوا تھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت زید ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، مکے میں رہ کر ان کا نکاح ہوا۔ پھر حضرت زید ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی کی۔ ہجرت کے بعد تقریباً 4-5 یا بعض میں 6 یا 8 سال تک ساتھ میں زندگی گزاری۔ اس کے بعد آپس میں ان دونوں کا کچھ زندگی خوشگوار چلنے کے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے ایک اولاد بھی ہوئی تھی۔ فی الآخر حضرت زید بن الخطاب نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ یمامہ میں زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بہت محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک جہاد کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عبداللہ بن ابو بکر یہ دونوں میاں بیوی بہت محبت میں تھے، تو پوچھا کہ کیوں طلاق دے دوں؟ فرمایا کہ تمہاری محبت کی وجہ سے تم نے اللہ کی نافرمانی کی، جہاد کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے سوال کیا کہ اس میں میری بیوی کی کیا غلطی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوی تمہیں جہاد میں جانے کے لیے ابھارنا یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت تھی، تمہاری بیوی نے تمہیں جہاد میں جانے کے لیے ابھارا نہیں اور نہ ہی اس نے زور زبردستی کی۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک میں دین کی کمزوری آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے دین کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرے۔ لیکن جیسے عبداللہ بن ابو بکر کو حضرت ابو بکر نے کہا فوراً طلاق نہیں دی، تھوڑے دن ایسے ہی رہے۔ اس کے بعد فی الآخر کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے 1 طلاق دی۔ کتنی طلاق دی؟ 1 طلاق دینے سے بیوی حرام نہیں ہو جاتی، یہ ایک اور موقع باقی رہتا ہے طلاق رجعی کی۔ طلاق دے دینے کے بعد دیکھا عبداللہ بن ابو بکر ان کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اپنی جان کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو فی الآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جا کر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع فرما لے۔ اس کے بعد دوبارہ نکاح ثانی ہوا حضرت عبداللہ بن ابو بکر کا، اور ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنے کے بعد سن 11 ہجری میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاتقہ دونوں نکاح کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، اور اس حصے سے حضرت عاتقہ کی وہ نڑند لگتی تھی، انہوں نے خود آ کر حضرت عاتقہ کو ابھارا کہ بھائی کا تو انتقال ہو گیا، اب ان کی محبت میں کتنے دن تم زندگی گزارو گے، میری رائے ہے کہ تم حضرت عمر سے نکاح کر لو۔ ادھر حضرت علی گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منایا، ادھر عمر بھی مان گئی، ادھر حضرت عاتقہ بھی مان گئی، تو دونوں نے نکاح کر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر ابن العوام، یہ چوتھے شوہر ہیں حضرت عاتقہ کے، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتقہ سے نکاح کیا۔ پھر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔
چوتھے شوہر بھی شہید ہو گئے، تو پھر حضرت حسین بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین جو شہدائے کربلا میں امام حسین جنہیں کہا جاتا ہے، ان حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عاتقہ کا نکاح ہوا۔ جس وقت حضرت عاتقہ کا نکاح حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس وقت حضرت عاتقہ سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال چھوٹے تھے۔ یہ خود 25 سال چھوٹے اور بیوی 25 سال بڑی تھی۔ بہرحال کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس سے پہلے ہی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھو، جو سوال تھا خاتون کا کل حضرت عاتقہ کے بارے میں کہ ان کو اتنی طلاقیں کیوں دی گئی، اب دیکھو پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ گئی۔ زید بن الخطاب نے بالکل آخری وقت میں انہیں طلاق دیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے طلاق دی لیکن پھر رجوع فرما لیا، یعنی ان کے ساتھ طلاق کا پورا معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر تیسرے شوہر تھے، یہ طلاق نہیں دیے۔ چوتھے حضرت زبیر بن العوام، یہ بھی شہید ہوئے، طلاق نہیں دیے۔ پانچویں حسین ابن علی، انہوں نے بھی شہادت، یہ فطری موت مری ہے حضرت عاتقہ نے، انہوں نے بھی طلاق نہیں دی۔ یہ حضرات صحابہ کو صحابہ سے بدزن کرنے کے لیے، ان کے خلاف دماغ بنانے کے لیے، اس طرح کے وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں معیار حق کا علم یا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر سوال کو یا گوگل یا انٹرنیٹ یا ریلز میں آنے والے سوالات سے، شکوک و شبہات سے امت کو چاہیے کہ بچیں، اس طرح کے سوالات میں آ کر وہ حضرات صحابات سے بدگمان اور بدزن نہ ہو۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ ہمارے لیے نمونے ایمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا فآمنوا مثل ما آمنتم به، اے لوگو تم اپنے ایمان ایسا بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو صحابہ کی زندگی میں جو کچھ حالات آتے ہیں، یہ وقتی حالات ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ضرورتیں اور حالات ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امتی مسلمہ کو حضرات صحابہ کی عظمت پیدا کرتے ہوئے ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال، طلاق اور خلا دونوں سیم ہیں یا الگ الگ؟ دیکھو، نکاح کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا شرط ہے، اسی لیے نکاح سے پہلے کیا کرتے ہیں، دلہن کے دستخط لیتے ہیں اور دلہے سے نکاح کے اندر پوچھا جاتا ہے، جس طرح دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ نکاح اگر نہیں نبھ رہا ہے، دونوں الگ الگ بننا چاہتے ہیں، تو اگر شوہر بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس پروسیجر کا نام طلاق ہے۔ اگر بیوی شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اس پروسیجر کا نام خلا ہے۔ یہ دونوں نکاح توڑ کر آزادی کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ مرد اگر طریقہ اختیار کرتا ہے تو اسے طلاق کہتے ہیں، وہی طریقہ عورت اختیار کرتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے جتنی حلال چیزیں بنائی ہیں، ان حلال چیزوں کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے اور خلا ہے۔ طلاق کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق سے جس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، خلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنتزعات والمختلیات ہن المنافقات، جو عورتیں اپنے شوہروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی غیر معمولی باتوں پر خلا طلب کر لیتی ہیں، ہن المنافقات، وہ عورتیں منافقہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا شمار ایمان والوں میں نہیں فرماتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مرد بیجا طلاق دیتا ہے یا جو عورت دنیاوی ضرورت کی بنیاد پوری نہ ہونے کی بنیاد پر خلا حاصل کرتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال، قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ درود تو ہم پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ سلام کیسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جب یہ آیتیں اتری، صحابی ہیں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ جو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام تو پڑھنا آتا ہے لیکن درود کون سا پڑھے؟ یہاں سوال الٹا ہے، ہم درود تو پڑھتے ہیں، سلام کیسا پڑھنا؟ آپ ہی کا سوال ہے شاید معین صاحب، لیکن صحابہ کا سوال آپ کے سوال کے بالکل سوال کے اپوزٹ تھا، ہم سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود کون سا پڑھے؟ تو سلام تو آتا ہے، سلام تو پڑھتے ہیں، کون سا سلام پڑھتے تھے صحابہ؟ یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو اردو لینگویج ہے، صحابہ کی لینگویج تو عربی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے سلام کون سا پڑھتے ہو؟ تو حضرت کعب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی آپ نے جو التحیات ہمیں سکھائی ہے اس التحیات میں تو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں، لیکن یہ بتائیں درود کون سا پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر درود ابراہیم سکھائی۔ یہ درود ابراہیم اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہوا درود ہے۔ اگر درود صرف چومنے کا نام ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیتے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک پپی دیا لو، لیکن اللہ کے نبی نے پپی دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکہ، اور فرشتے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں۔ پڑھ کر بھیجتے ہیں یا پپی دے کر؟ پڑھ کر نا، تو آپ بھی پڑھا کریں، پپی نہ دیا کریں۔ سلام وہی ہے جو ہم درود پاک، درود تحیات کے اندر پڑھتے ہیں۔ سلام یا درود کے لیے کوئی خاص ٹائم متعین نہیں فرمایا۔ جب بھی آج ہی غالباً صبح میں فضائل اعمال میں حدیث گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ممبر پر قدم رکھا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، 3 بد دعائیں دی، اس میں سے ایک کا ریزن یہ تھا کہ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ کیا کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ جو آدمی اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ امت کا سب سے بخیل اور کنجوس و مکھی چوس امتی ہے۔ ایسے انسان پر اللہ کے نبی کی حضرت جبرائیل کی بد دعا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور پھٹکار ہے۔ تو درود نہ پڑھنے والا بخیل اور کنجوس ہے۔ لیکن یہ درود کب پڑھنا؟ اذان سے پہلے پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا، اس طرح سے کہیں سے کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اذان کے بعد چاہیے کہ درود پڑھے، درود پڑھ کر اذان کے بعد کی دعا پڑھے، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کیا۔ لیکن وہ درود مائک میں پڑھنا کر کو کام بھی، سب کو سنے سکا پڑھنا کر کو کام بھی، جس طرح ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا پڑھنا، کون سی دعا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، مائک کام کر کو کھڑ کو پڑھ کو جاتی، نہیں ہاتھاں اٹھا لگ کر جاتی ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، نہیں، دل میں جیسے پڑھنا ہے ایسے اذان کے بعد بھی دل میں درود بھی پڑھنا ہے اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنا ہے۔ چوتھا سوال، کیا بینک میں اکاؤنٹ بین یہ سمجھ میں آیا، اکاؤنٹ یا کام کرنا جائز ہے نہیں؟ بینک میں اکاؤنٹ رکھنا یا بنانا ہوگا شاید۔ بینک میں ضرورت کی وجہ سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن اس اکاؤنٹ میں تمہارے سیونگ کی وجہ سے جو بینک والا تمہیں سود دیتا ہے، 3 روپے 25 پیسے، 4 روپے 15 پیسے، اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں جو سود کی رقم ایڈ ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو سود کی رقم جو آ رہی ہے سال میں ایک مرتبہ دیکھ لیں وہ کتنی رقم ہوتی ہے، اتنی رقم نکال کر اور اکاؤنٹ میں چجاندے جیب میں سے ڈال تو نہیں چلے گا، وہ اکاؤنٹ سے نکالنا پڑے گا اتنے پیسے، یا 2-4 پیسے زیادہ لگا کر راؤنڈ فگر اماؤنٹ نکال کر غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا ہے۔ تو اکاؤنٹ ضرورت کی وجہ سے کھلا سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کل اکاؤنٹ کے بغیر تمہارا گیس سلنڈر کی سبسڈی کا پیسہ بھی نہیں آتا۔ ان بھاگیہ اسکیم جو سدھو بھیا کاڑے انہیں جو پیسے دیتا وہ بھی کہاں تھی؟ سو اکاؤنٹ میں۔ تو اکاؤنٹ ایک ضرورت کی چیز ہے، تو اس لیے ضرورت کی وجہ سے اکاؤنٹ کھلا سکتے ہیں۔ رہی بات اکاؤنٹ میں کام کرنا،
اکاؤنٹ میں یہ بینک میں کام کرنا یہ قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا، سود کے کھانے والے پر اللہ کی لعنت، والموکلہ، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبی، سود کا حساب کتاب کرنا یہ بینک کا جاب ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، وہ شاہدی، اور سود کے دلانے کے لیے وٹنس اور گواہ جو بنایا جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بینک میں ہی نہیں کسی بھی فائنانس سیکٹر میں کام کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ بعض آئی ٹی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کام فائنانسلی وہ بینک سیکٹر سے کام کرتے ہیں، وہ سیلری بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے لائف انشورنس پالیسی، جیون بیمہ کی جو چلتی ہے یہ بھی فائنانس سیکٹر سے ہے، اس کے اندر بھی جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا اگر آپ کے گھر کے باہر ایک دکان ہے وہ خالی ہے اور اس میں کوئی بینک والا چاہتا ہے کہ اپنا اے ٹی ایم لگا دے، اس اے ٹی ایم لگانے کے لیے بھی آپ کا کمرہ کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔